ڈر کی، بے چینی اور گھبراہٹ اور اضطراب کی امت مسلمہ میں پائی جانا چاہیے وہ پائی جا رہی ہیں بحیثیت انسان ہونے کی۔ حالات آتے ہیں تو انسان کو ڈر بنتا ہے، حالات کے بادل چھٹ جاتے ہیں تو انسان کو فرحت ملتی ہے، خوشی ہوتی ہے، چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ اس کے دل میں گھبراہٹ نہیں ہے اور ڈر نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ کیفیتیں انسانوں میں رکھی ہیں تو یہ تو ہونا طے ہے کہ حالات کی وجہ سے بحیثیت انسان ہونے کی امت مسلمہ میں کہیں نہ کہیں بے چینی، ڈر، گھبراہٹ پائی جا رہی ہے۔ چاروں طرف سے دیکھو تو ایک عجیب سی کیفیت، عجیب سے حالات امت پر بنے ہوئے ہیں۔ انسانیت کا خون اس میں بھی بطور خاص امت مسلمہ نشانے پر، دہانے پر ہے۔ انسانوں کا خون اس قدر سستا ہو گیا کہ لاکھوں لوگ مر جائیں اور حکومتوں کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی۔ انہی کے یہ حالات دیکھ کر عوام کی بھی یہی کیفیت بنتی جا رہی ہے۔ کتنے لوگ مرے، وہاں اتنے مر گئے، یہاں اتنے مر گئے، وہاں اتنے مر گئے، وہاں اتنے زیر علاج ہیں، یہ اتنے زخمی ہو گئے، اتنے ملبے کے نیچے دبے ہیں۔ یعنی انسانی جانوں کی قیمتوں کی حیثیت اب صرف اخبارات کی سی ہو گئی، خبروں کے دینے جیسی ہو گئی۔ ایک دوسروں کو خبریں ٹرانسفر کر دیتے ہیں، ان کے لیے رونا، پڑھنا، مانگنا، صدقہ کرنا، یہ تصور سے بالا تر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بہت غور طلب بات ہے کہ انسانیت اس قدر مر چکی ہے کہ لوگ لاکھوں لوگوں کے مرنے پر صرف خبریں ٹرانسفر کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا دشمن، ان کا ٹارگیٹ، ان کا ہدف مسلم امت ہے، چاہے وہ یہود کا ہو، چاہے وہ نصارہ کا ہو، چاہے وہ ہمارے ملک میں موجود ہنود کا ہو۔ ان سب کا ایک مشترک ٹارگیٹ ہے اور وہ ہے مسلمان۔ یعنی یہ کوئی اب ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ باشعور آدمی، سلیم الطبع اور سلیم العقل آدمی ان باتوں کو سمجھ نہیں رہا ہو۔ جس طریقے سے ممکن ہو پا رہا ہے امت کو، امت مسلمہ کو ستانے کی کوشش کی جا رہی ہے، امت مسلمہ کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، امت مسلمہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے پلاننگیں کی جا رہی ہیں۔ بڑے بڑے دشمن، بڑے بڑے لیڈر، ملک کے بڑے بڑے ٹاپ کے حکمران ایک دوسرے سے ہم مل کر دنیا سے، صفحہ ہستی سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاتمہ کر دیں۔ چاہے ان کی آپس میں ایک دوسرے سے نہ بنتی ہو، لیکن بات جب ٹارگیٹ کی آتی ہیں، ہدف کی آتی ہیں، اس نشانے کی آتی ہیں، تو چونکہ تینوں کا مشترک نشان اور تینوں کا مشترک کامن ٹارگیٹ مسلم امت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، اس لیے بڑی بڑی کفر کی طاقتیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں۔
وہ ان کا ایک پلیٹ فارم بنا لیتے ہیں، اور دنیا میں آپ دیکھ لیں جہاں کہیں حالات ہیں ان میں آپ کو مسلمان پستہ نظر آئے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ کی طرف سے کفار کو غلبہ دے دیا گیا یا غلبہ دیا جا رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جو دین اسلام، دین فطرت، قانون شریعت ہمیں عطا کیا گیا ہے، وہ قانون شریعت یا وہ اللہ کا وعدہ یا یہ کتاب حق جس میں وعدے کیے گئے ہیں، اس میں کہیں کمزوری ہے، کہیں کچاس ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ سچ ثابت نہیں ہوگا؟ ان سب کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم بھی حق ہے، دین اسلام بھی حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات بھی حق ہیں، آپ کا دیا ہوا دین بھی حق ہے۔ بات یہ ہے کہ اس پر چلنے والوں میں کمزوری آ گئی، اس پر چلنے والے اس طرح اسباب پر نظر رکھ کے چلنے لگے جس طرح اسباب پر نظر رکھ کر دنیا چلتی ہے، اور دنیا ان اسباب کی زیادتی میں اپنی ترقی خیال کرتی ہے۔ اسباب زیادہ ہوں گے، وسائل زیادہ ہوں گے، ہتھیار زیادہ ہوں گے، مال زیادہ ہوگا، افراد زیادہ ہوں گے، فوج زیادہ ہوگی، ملک کا رقبہ اور دائرہ بڑا ہوگا تو ہم ترقی کریں گے۔ امت مسلمہ کو تو یہ سکھا دیا گیا تھا کہ جب ان لوگوں کی نظریں اپنی طاقت پر گئیں، اپنی اکثریت پر گئیں، اور یہ خیال ہونے لگا کہ جب بدر میں 313 تھے تو غلبہ مل گیا تھا، تو احد میں تو اس سے زیادہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع رہنے کو کہا تھا، ہر حال میں، غلبہ ہو تو بھی اور شکست ہو تو بھی۔ لیکن ان کی تربیت بھی مقصود تھی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کی تربیت بھی مقصود تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے ان سے ایک اجتہادی چوک کرا دی۔ وہ اجتہادی چوک اور اجتہادی غلطی کیا تھی کہ ان میں سے بعضوں نے کہا کہ دیکھیے حضور نے صراحتاً یہ تو نہیں کہا تھا کہ جیت جائیں تب بھی کھڑے رہنا، ہار جائیں تب بھی کھڑے رہنا۔ حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نہ ہٹنا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک بازی ہم نہ مار جائیں، غلبہ حاصل نہ ہو جائے، اس وقت تک نہ ہٹنا۔ اور بعضوں نے کہا حضور نے فرمایا ہے تو پھر حضور کے اگلے فرمانوں تک کا انتظار کرو۔ بس ان میں آپسی اس بات کو لے کر اختلاف ہو گیا اور وہ پوزیشن چھوڑ دی گئی، اور خالد بن ولید جو میدان سے روانہ ہو رہے تھے، روانہ ہوتے ہوتے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو شاندار پوزیشن ہے، یہاں سے تو واپس ہم جیت جائیں گے۔ پھر وہ ہارے ہوئے کافر غالب ہوئے اور جیتے ہوئے مسلمان مغلوب ہوئے۔ اس سے سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا جب بدر میں افراد کم تھے
اور مد مقابل 3 گنا تھے، تو نظریں 100% اللہ کی طرف تھی۔ اور احد میں بدر کی بنسبت آسودگی تھی، حالات قدر کشادہ تھے، سازگار تھے، تو نظریں افراد کی زیادتی پر چلی گئیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے وہی چیز پکڑ کا سبب بن گئی۔ اس لیے دنیا افراد کے بلبوتے پر، دنیا ہتھیار کے بلبوتے پر، دنیا فوج کے بلبوتے پر لڑتی ہو تو لڑے، لیکن مومن کی جیت کبھی بھی افراد کے بلبوتے پر نہیں ہو سکتی۔ اسباب کی دنیا میں ہیں، ہتھیار کا استعمال بھی ہوگا، افراد کا استعمال بھی ہوگا، فوج کا استعمال بھی ہوگا، ملکی حکمت عملی بھی اختیار کی جائیں گی، جنگی تدابیر بھی اختیار کی جائیں گی، لیکن نظریں اسی رحمان اور رحیم اور کریم پر ہوں گی کہ ان میں جان پڑے گی تو ہم غالب ہوں گے، اور جان پڑے گی وہاں سے۔ قرآن پاک نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں کہ بظاہر چھوٹی ہیں، دشمن زیادہ ہے، مد مقابل ان کا طاقتور ہے، لیکن باوجود ان کے کم ہونے کے ان کو غالب کر دیا، ان کو غالب کر دیا، کمزوروں کو مغلوب کر دیا، ان لوگوں کو جن کے پاس طاقتیں زیادہ تھیں، بدر میں کر کے دکھا دیا۔ سن ہجری 8 میں مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، جن کو اکے دکے یہاں سے بھگایا تھا یا چھپ چھپ کر انہوں نے ہجرت کی تھی، چند سالوں میں وہ آئے ہیں تقریباً 10,000 لوگ مکہ مکرمہ میں، لیکن 10,000 کے مقابلے میں تو پورا عرب سامنے تھا۔ یہ اگرچہ مکہ مکرمہ سے جب نکلے تھے اس کے مقابلے میں سن ہجری 8 میں مکہ مکرمہ کی فتح کے وقت میں زیادہ تھے مسلمان، 10,000 کی تعداد، لیکن پھر بھی بات وہی ہے، اس طرف تو مکہ والے، مکہ کے اطراف والے، بڑے بڑے قبیلے والے، طائف والے، بلکہ پورا عرب ان کے ساتھ تھا، تب بھی مسلمانوں کی تعداد کم تھی ان کے مقابلے، لیکن غلبہ کس کو ہوا؟ چھوٹی جماعت کو۔ مغلوب کون ہوئے؟ بڑی جماعت، مائنورٹیز کو اللہ رب العزت نے غالب کر دیا۔ کن پر؟ جو یہ کہتے تھے کہ ہم تو میجورٹی میں۔ تو مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ مائنورٹی اور میجورٹی اور اقلیت اور اکثریت اور زیادہ اور کم، اس پر مسلمان کی نظر نہیں ہوتی۔ اگر اس پر مسلمان نظر رکھتا، مجاہدین نظر رکھتے، تو کبھی حماس ظالم اسرائیل پر حملہ نہ کرتا۔ 1,000 کی تعداد، 1100 کی تعداد نے وقت کے فرعون کو چنے چبا دیے ہیں، قرضے میں ڈال دیا ہے، غرور اور گھمنڈ چکنا چور کر دیا ہے۔ یہودیوں کو اپنے ہی وطن سے جو چند مہینوں پہلے، چند دنوں پہلے، حملے سے چند دنوں پہلے یہ دعویٰ کر رہے تھے، جن کو اپنا مال محفوظ کرنا ہو، جان محفوظ کرنا ہو، اولادیں محفوظ کرنا ہو، پیسہ لگانا ہو، وہ ہمارے ملک میں آ جائے، یہاں سب سیکیور ہے۔ کیا ہوا؟ ہوا بنایا گیا تھا۔ یہودیوں کی موساد کی تنظیم ایسی، اور دنیا کے ہر تیسرے آدمی کے بیچ میں موساد کا ایک ایجنٹ پایا جاتا ہے، لوگوں میں ڈر بٹھا دیا گیا، اور دیوار کے پیچھے سے جب حملہ ہوا تو چوکڑی بھول گئے، آئرن ڈوم کام نہ آیا۔ پورا ملک، اور ایک ملک نہیں، کئی پیچھے پشت پناہی کرنے والے بڑے بڑے طاغوتی فرعونی ملک، امریکہ جیسے ظالم ملک ساتھ،
جتنے افراد نہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہتھیار بھیجے جا رہے ہیں. مقابلہ کرنے والے 1000 حفاظ کرام جن کی نظریں اللہ پر ہوتی ہیں، اللہ رب العزت پھر ان کو غلبہ دیتے ہیں. بظاہر جنگ میں تو سب کو نقصان ہوتا ہی، ادھر کے ہوں کہ ادھر کے ہوں، کسی کو کم کسی کو زیادہ، فرق اتنا ہے. غزہ پٹی کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شہید کر دی گئی، لیکن وہ شہید ہو کر جیت گئے. یہ دکھا دیا دنیا کو کہ اسرائیل اگرچہ کتنا ہی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہو، تم میں کتنا ہی ڈر بٹھایا جا رہا ہو، لیکن طاقت صرف اللہ کی ہے، غلبہ صرف اللہ کا ہے، ہار اور جیت کے فیصلے صرف وہ اللہ کرتے ہیں. بڑی بڑی کنٹریوں نے اسرائیل کے پلینوں کو لینا بند کر دیا کہ جب تک تمہارے معاملات صحیح نہیں ہو جاتے اس وقت تک آپ کا پلین ہمارے ملک میں نہیں آ سکتا. کتنے کماتے ہیں دنیا سے. اس طرح معاشی نظام پر زد پڑی. بڑی بڑی دنیا کی کمپنیاں، بڑے بڑے مالدار پیسہ لگانے پہنچنا چاہتے تھے اسرائیل میں. 7 اکتوبر کے اس حملے نے ان لوگوں کے رجحان بدل دیے. روزانہ قرضے میں جا رہا ہے. اسی لیے اہل علم آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو، جتنی مجبوری ہو اس کو بینک میں رکھو. بینک پر 1% بھی بھروسہ کرنے والا 100% بے وقوف آدمی ہے. بہت کڑوی بات ہے، اور نہ سمجھ آئے تو ملکی حالات پر اندازہ کر لو. جس بینک میں آپ کے پیسے ہیں، آج اگر اس بینک نے یہ کہہ دیا پیسہ نہیں چل رہا، آگے ٹرانزیکشن نہیں ہو پا رہے، رک گیا پیسہ، چیخیے چلائیے، وہ لوگ آپ کو دلاسا دیں گے ہم دلوائیں گے پیسہ، ہم ایسا کریں گے، کچھ نہیں ہونا ہے. تو ملکی حالات کب کیا بدلیں گے کچھ نہیں کہہ سکتے. بینکنگ نظام دجالی نظام ہے. جب دجال کو لانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے تو وہ اپنا پیسہ دنیا بھر سے کھینچنا چاہ رہے ہیں. آپ کی کمائی ہوئی پائی ایک جھٹکے میں چلی جائے گی. ان پیسوں کو کم ہو کے زیادہ ہو، سونے چاندی کی شکلوں میں اپنے پاس محفوظ رکھنے کی کوشش کریے. بھولے مت بن جاؤ. یہودی نظام پر، دجالی سسٹم پر اتنا بھروسہ مت کرو. دجال کہتے ہی ہیں فریب دینے والے، وہ تو آئے گا ہی فریب دینے کے لیے، دکھائے گا. تو یاد رکھیے یہ جو حالات سطح پر بن رہے ہیں اس میں اپنے پیسے کی حفاظت خود کرو. پیسوں کے کم خرچ کرنے کی عادت ڈالو. شادیاں سستی کرو. ابھی گرمی کا موسم لگے گا، اب لوگوں کے یہاں شادی بیاہ ہوں گی. بعض تو بے غیرت بے شرم
تمہاری مسجدوں کو توڑتے ہیں، وہ تو تمہارے مدرسوں کو توڑتے ہیں، وہ تمہارے بچوں کو قید و بند میں رکھتے ہیں، وہ تمہاری دکانوں کو مسمار کر کے بلڈوز کر کے تمہیں بے پیشہ کرنا چاہتے ہیں، تمہاری ملازمتیں چھینتے ہیں، اور ہم ہی میں کے چند نیتا کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی چاپلوسیاں کرتے ہیں۔ یہ سی آر پی لائن کی مسجد کا مسئلہ ہوا، کتنے نیتاؤں کی طاقتیں کام آ گئیں؟ کہاں گئے وہ لیڈر جو یہ کہتے تھے ہم تو اس لیے ساتھ ہیں، اس لیے ساتھ ہیں، اس لیے ساتھ ہیں؟ کہاں گئے؟ قرآن کریم نے یہ بات کہہ دی صاف صاف، ہا انتم اولئک تحبونہم، تم وہ ہو جو ان سے محبتیں کرتے ہو، دوستیوں کی قسمیں کھاتے ہو، ان سے نجی مجلسوں میں راز کی باتیں کہہ دیتے ہو، تمہارا تو حال یہ
چاہتے ہیں مندر بنا دیتے ہیں، سارے اختیارات ہیں، سرکاری ڈپارٹمنٹ، سرکاری احاطے میں نہ مسجد بنائی جائے گی نہ مندر بنائے جائیں گے، یا پھر مسجد مندر دونوں بنائے جائیں گے، عبادت خانے دونوں بنائے جائیں گے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ پولیس اسٹیشنوں میں دیکھ لو مندر کی بھرمار ہے کوئی نیتا بولنے والا ہے کسی میں طاقت؟ سڑکوں کے کنارے مندر بن گئے، ہے کسی میں طاقت؟ پولیس اسٹیشنوں کے علاوہ ریلوے اسٹیشنوں پر مندر بنا دیے گئے، ہے کسی میں طاقت؟ غور کریے آپ، یہ ایسی مردہ زندگی کب تک جیو گے؟ یہ امت مسلمہ ہیں، امام المجاہدین کا کلمہ پڑھا ہے آپ نے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے کہ مدینہ میں صرف افواہ اڑی ہے کہ مدینہ میں حملہ ہو رہا ہے، اکیلے تشریف لے گئے بغیر لشکر کے، جس رخ سے خبر آئی ہے اسی رخ پر تشریف لے گئے اور آ کر لوگوں کو اطمینان دلا رہے ہیں، گھبراؤ مت، کچھ نہیں ہوا ہے۔ اتنے شجاع اور بہادر نبی کے امتی کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ میرے دوستوں، اللہ کے لیے ان سخت ترین حالات میں ہوش کے ناخن لو، گھبراؤ مت، ہمت سے کام لو، جرأت سے کام لو، جو لوگ جس ذمہ داری پر ہیں ان سے اس ذمہ داری کے متعلق سوالات کرو، بجائے چوراہوں پر بیٹھ کر تبصرے کرنے کے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر، چوپالوں میں بیٹھ کر تبصرے کرنے کے، ان سے ان کی ذمہ داریوں کے متعلق سوالات کرو۔ یہ آپ کا کام ہے۔ جب انہیں یہ اندازہ ہوگا، چاہے وہ دینی لیڈر ہوں کہ سیاسی لیڈر ہوں، جب انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ یہ عوام مردہ نہیں ہے، یہ سوال کرتی ہے، تو پھر وہ اپنی ذمہ داری پر آئیں گے، یا ذمہ داری ادا کرنے کی اہلیت صلاحیت نہیں ہوگی تو ذمہ داری چھوڑیں گے، جس کی پاداش اور نتیجے میں ذمہ دار آدمی، صحیح حق ادا کرنے والا آدمی، لوگوں کے حقوق کی رعایت کرنے والا آدمی اس منصب پر بیٹھے۔ اس لیے اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ جینے کی کوشش کرو، ہوش کے ناخن لو، اپنی نجی زندگی میں جو کمیاں خامیاں ہیں ان کو دور کرو، حالات سے گھبراؤ مت۔ قرآن نے کہا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، جن لوگوں نے کہہ دیا ہم ایمان لے آئے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، میرا نام عبداللہ سرفراز زین العابدین اسامہ حمزہ ہے، تو میں اللہ کی طرف سے منصور ہوں، مدد کیا ہوا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ان پر حالات آئیں گے، یہ حالات کی چکی میں پیسے جائیں گے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ محبت کے دعوے تو سب کرتے ہیں، لیکن اس محبت کے حق کو ادا کر دینا یہ اصل محبت ہے، اور اصل یہ اپنے دعوے میں سچا ثابت ہونا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ امتحان کے بعد ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت حالات ڈالتے ہیں، یہ حالات ٹوٹ جانے کے لیے نہیں ہیں، یہ حالات ابھرنے کے لیے ہیں، یہ حالات ابھرنے کے لیے ہیں، اپنی صلاحیت لگا دینے کے لیے ہیں، اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دینے کے لیے ہیں، لیکن وہ طاقت، وہ صلاحیت ہوش کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے سڑکوں پر آ جاؤ، یہ اس وقت دشمن کی چال ہے کہ ان کو سڑکوں پر نکالو، پھر ان کے نوجوانوں کو اٹھاؤ اور ان پر طریقے طریقے کے کیس لگا کر ان کو سالوں تک جیلوں میں سڑا دو، یہ نہیں کہہ رہے، لیکن بیٹھو، سر جوڑو، باطل طاقتوں کو کھدیڑنے کی کوشش کرو۔ اگر ایک امت بنو گے اللہ کی مدد اترے گی، ٹوٹے برتن میں چاہے وہ
بلال پر تھے، وہ حالات تو نہیں ہیں جو حضرت صہیب رومی پر تھے، وہ حالات تو نہیں ہیں جو سلمان فارسی پر تھے، وہ حالات تو نہیں ہیں جو حضرت سمیہ پر تھے اور ان کے پورے گھرانے پر